السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ایک بار پھر سے آپ کی اس محفل میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور میں جب بھی آپ کے یہاں آتا ہوں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اس نظم و نسق کے ساتھ آپ اپنے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ مولانا فاضل صاحب سے تقریباً ہر ہفتے بات ہوتی ہے، وہ اپنے ادارے کی ترقی کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ پروگرام ہوتے ہیں، خاص طور سے علماء کو ٹاپک دے کے اس پہ تقریر ہوتی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے جلسوں کو بامقصد بنانا چاہیے۔ امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے، اس دور میں ہمیں اپنے وقت کو بامقصد طور سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس جلسوں میں ہماری قوم کے لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہوتے ہیں اور وقت بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک جلسے میں 300 سے 500 لوگ شامل ہوتے ہیں، ہر آدمی 3 گھنٹے دیتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے 1500 گھنٹے، تقریباً 2 مہینے کا وقت مجموعی طور پہ ہماری قوم دیتی ہے۔ ہماری قوم علماء کے ساتھ کھڑی ہے، علماء اکرام کو، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے سبق لیتے ہوئے بیانات کیا کریں۔ جب میرے علماء اکرام یہاں تشریف لا رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر جب تقریر کریے گا تو اپنے دل، دماغ اور زبان کو سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ وہاں صف میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو آپ سے بہت زیادہ قابل ہیں، وہ علماء بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اجمل العلماء سے فیض اٹھایا ہے، جنہوں نے مفتی محمد حسین سنبھلی صاحب سے فیض اٹھایا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ماڈرن پرسپیکٹو میں کوئی نئی بات بیان کر دیں، لیکن وہاں اپنے زبان کو اور اپنے دل کو اور دماغ کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ آپ کے سامنے جید علماء اکرام بیٹھے ہوں گے۔ تو آپ اس نیت سے جائیے گا کہ ان کی دعائیں لے کر آئیں، اور بڑوں کی جب دعائیں شامل ہوتی ہیں تو چھوٹے بہت ترقی کیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج ماشاءاللہ یہ دوسرا بیچ بچیوں کا فارغ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ آج سب کے سامنے اس کی امپورٹنس ظاہر ہو چکی ہے کہ ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے۔ میں نے اس میں یہ ایڈ کیا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، لیکن سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے، یعنی سب سے پہلے بنیادی علوم جو ہیں، بنیادی دینی علوم اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اگر ہم نے بنیادی دینی علوم نہیں سکھائے، اس کے بعد ہم کتنی بھی اسے نالج دے دیں تو وہ نالج کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی اس کے دوسرے مضر اثرات ہمارے سامنے آیا کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائے، اسے اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، طہارت کے مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل، ضروریات دین کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک متعینہ وقت کے لیے بھیجا ہے، سب لوگ ایک مسافر کی طرح ہیں، ایک ٹریولر کی طرح ہیں۔ تو جب ہم یہاں ایک ٹریولر کی طرح آئے ہیں، چاہے کوئی خدا پہ یقین رکھے یا نہ رکھے، لیکن موت پہ سب کو یقین ہے، کیونکہ روز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایک وقت کے بعد یہاں سے سب کو جانا ہے۔ مستقل خبریں آتی ہیں، کبھی کوئی اس دنیا سے چلا گیا، کبھی کوئی، کیونکہ فون آتے رہتے ہیں اس سلسلے میں، اور ایسا نہیں ہے کہ سب کو 80 سال کا ہو کے یہاں سے جانا ہے، بلکہ کوئی 20 سال میں جا رہا ہے، کوئی 25 سال میں جا رہا ہے۔ پرسوں ایک بہن تھی 35 سال کی، ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ایک بچہ تھا 20 سال کا، اس کا اچانک انتقال ہو گیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ 60 کو پہنچے۔ تو ہمیں مستقل یہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ ہمیں روز یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے اپنے لیے کیا توشہ جمع کیا، کیا سامان جمع کیا۔ اگر ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں، یہاں سے بمبئی جا رہے ہوں، تو ہم بڑے بڑے بکسے اور اٹیچیاں لے کے نہیں جاتے، بلکہ ایک سوٹ کیس لے کے ضرورت کا سامان لے کر جاتے ہیں، نہ ہی راستے میں بہت تعلقات بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں جہاں پر ہمیں اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے، جو ہمیں وقت دیا گیا ہے اس وقت کی زندگی گزارنی ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کب واپس لوٹنا۔ تو مستقل اس کی تیاری کرنی ہے، اور اگر علم دین ہی ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہمیں ہمارا مینول ہی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہے، اگر ہم اس کی منشا کو ہی نہیں جانیں گے اور اپنی زندگی کا وقت گزار کے چلے جائیں گے، تو وہاں پہ تیاری کرنے کا کوئی وقت نہیں ملے گا۔ یہی دنیا ہے، دارالعمل ہے، یہاں پر ہمیں اپنے لیے توشہ آخرت تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے بنیادی علم دین سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے نہیں سیکھا، پھر ہم چاہے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، ٹیچر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اپنا دین نہیں سیکھیں، کیونکہ جب یہ آخری سانس جو ہے یہ گزر جائے گی، اس کے بعد چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں، چاہے رکشہ چلا رہے ہوں، سب ایک ہی جگہ موجود ہوں۔ حضرات گرامی، ہمیں اپنی تربیت اولاد پہ دھیان دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اولاد عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ، اس کی تربیت جو ہے وہ ہم پر فرض ہے۔
جو ہم لوگ اگر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے کتنے برے نتائج ہیں. اولاد آپس میں لڑ رہی ہے, ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے, ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہمیں انہیں کی تربیت کرنی تھی اس وقت ہم نے دھیان نہیں دیا. میں نے پچھلے سال بھی مولانا فاضل سے عرض کیا تھا کہ اب ادارہ جب تھوڑا مستحکم ہو جائے تو ڈپلوما کورسز سٹارٹ کریے, کیونکہ سارے بچے عالم اور عالمہ نہیں بن سکتے ہیں, بلکہ بڑی تعداد میں وہ بچے ہیں جو 6 مہینے اور 1 سال میں ضرورت کا دین حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ کورسز سٹارٹ کیے ہوں گے, نہیں تو اب سمر ویکیشنز آئیں گی تو اس میں بھی یہ کورسز سٹارٹ کریں گے. اپنی بچیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہی خوشی کا یہ موقع ہے, آپ کے ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, آپ کی امیوں کے لیے, کہ آج اللہ رب العزت کے کرم سے آپ لوگوں نے علم دین کا یہ کورس مکمل کیا ہے, آپ لوگوں کو عالمہ کا ٹائٹل دیا گیا ہے. اب آپ پر بہت ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ابھی آپ نے مستقل بیانات سنے, اور میری اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو علم دین آپ نے حاصل کیا ہے اب اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے. اور جو سوسائٹی میں چینج ہماری بچیاں لا سکتی ہیں, جو آپ لوگ اس سوسائٹی میں چینج لا سکتی ہیں, وہ مرد لوگ نہیں لا سکتے, کیونکہ آپ جس سوسائٹی میں رہتی ہیں وہ ایک آدھا حصہ ہے سوسائٹی کا. اور اس زمانے میں خصوصاً جس طریقے سے سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, الگ الگ طریقے کے پروگرام چلائے جا رہے ہیں, شیطانی دجالی دنیا کا جو ہے میڈیا پہ قبضہ ہو چکا ہے, اس طریقے سے چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اسلام دین سے, اللہ اور رسول کی محبت سے دور ہو. تو ہمارے دوست کہتے ہیں ڈاکٹر سلمان صاحب کہ پتہ نہیں ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, پھر دلی چلے جاتے ہیں, پھر نوکری کرنے بنگلور چلے جاتے ہیں, ہم کہاں تک ان کی حفاظت کرتے رہیں گے؟ تو اللہ اور رسول کی محبت اگر ان کے دلوں میں ڈال دی جائے تو یہ محبت ان کی حفاظت کرے گی. تو بیٹا اب آپ کی ڈیوٹی ہے. کل مولانا فاضل صاحب 1 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ بہنیں جو ہیں وہ کچھ مجھے تحفہ دینا چاہتی ہیں. میں نے کہا مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ, لیکن میں آپ سے یہ تحفہ مانگتا ہوں کہ اب آپ لوگ یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں تو آپ کی اب یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنی درسگاہ لگائیں آپ لوگ, ورنہ کم سے کم اپنے گھر پہ اجتماع کا انعقاد کریں اور کسی بھی طریقے سے اس دین کو آگے, اس علم کو آگے بڑھائیں. کیونکہ جب کوئی پڑھی لکھی بچی جو ایک اچھے گھر سے آتی ہے, علم دین حاصل کیے ہوئے, جب وہ بچیوں کو سمجھاتی ہیں اور خود عمل کر کے جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے. ایک عالم صاحب اگر کوئی دین کی باتیں بتائیں, پردے کی باتیں بتائیں, نیکی کی باتیں بتائیں, تو وہ کسی عورت کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے. لیکن ایک اچھے گھر کی لڑکی جس کو ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, جس کے گھر میں ساری فیسلٹیز ہیں اور وہ دنیا کی آسائش کو استعمال کر سکتی ہے, اس کے باوجود وہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ایک ایگزامپل بنا کے پیش کرتی ہے اور ایک نمونہ بن کے آتی ہے, تو ایک ایک بچی سے نہ جانے کتنی ہزار بچیاں ہدایت اس کے خاندان میں حاصل کر سکتی ہیں. تو جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں تک علماء کی پہنچ نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو مشن یہاں سے چالو ہوا ہے, یہ صرف یہ نہیں کہ ایک ڈگری لے کے آپ بیٹھ جائیں گی, بلکہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی, اور اس کے بعد آپ کے ذریعے جو آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے خاندان والے ہیں, آپ کے کزنز ہیں, اور جب آپ انشاءاللہ درسگاہ لگائیں گی, اجتماعات کریں گی, تو یہ مشن بہت دور تک جائے گا. اور اسی نیت سے ہمیں زندگی کی آخری سانس تک کام کرنا ہے. یہی میں آپ کو جو ہے پیغام دینا چاہتا تھا. مجھے امید ہے آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے. چھوٹے چھوٹے جو ڈپلوما کورسز ڈیزائن ہوں گے, تو ہر جگہ مولانا فاضل صاحب نہیں پہنچ سکتے, لیکن خاص بات اس مدرسے کی یہ ہے کہ آپ کے شہر کی بچیاں فارغ ہو رہی ہیں. یہ مشن آپ کے شہر میں ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے اسٹیٹ سے لوگ آگے فارغ ہو کے چلے جا رہے ہیں, بلکہ جب یہ ایڈ ہوتے جائیں گے تو بہت جلدی آپ کی تعداد 100 کی ہوگی, 150 کی ہوگی. آپ الگ الگ محلوں میں, آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں درسگاہ لگائیں, صرف 5 بچیوں کو پڑھائیں تو انشاءاللہ 10 بچیوں کو پڑھائیں, یہ ڈپلوماز چلائیں, اس کی سرٹیفکیٹس یہاں سے سینٹر ایک جگہ سے دیں, تو انشاءاللہ بہت عام ہوگا اور بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی. اب مولانا اسلم نبیل ازہری صاحب ختم بخاری شریف کا درس دیں گے. مولانا اسلم نبیل ازہری صاحب جو ہیں ازہر شریف سے فارغ ہیں, جامعہ ازہر مصر سے, اور جامعہ اصل البرکات کے ایک ایسے استاد ہیں کہ بچے ان پہ جان چھڑکتے ہیں, ان کے درس کے عاشق ہیں الحمدللہ. میں نے ان کو یہاں نہیں بلایا, مولانا فاضل صاحب نے ڈائریکٹ انہیں کانٹیکٹ کر کے بلایا ہے, نہ میں نے مشورہ دیا تھا, ان کو کہیں سے معلوم چلا ہوگا. آپ انشاءاللہ, مجھے امید ہے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جو لوگ اس پروگرام کو جنہوں نے سجایا ہے اور جو تعاون کر رہے ہیں, میری ایک گزارش ہے کہ ایسے اداروں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے, ملٹیپلائی کرنا چاہیے, اس کے سینٹرز ہونے چاہیے, اور یہ نمونہ ادارہ جو ہے آس پاس کے ڈسٹرکٹس میں بھی پھیلنا چاہیے. کوئی غلطی اور اللہ مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.